السلام علیکم ایوری ون، ہوپ سو یو آل آر فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم کچھ امپورٹنٹ کانسیپٹس کو ڈسکس کریں گے۔ آج ہم پری کولونیلزم، کولونیلزم اینڈ پوسٹ کولونیلزم کی بات کریں گے۔ یہ تینوں موسٹ امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں ان دا اسٹڈی آف لٹریچر اور اینی ادر ڈسپلن۔ سب سے پہلے میں آپ کو پری کولونیلزم کے بارے میں بتاتی ہوں۔ جیسے کہ ہمیں اس فریز سے اندازہ ہو رہا ہے، پری کولونیلزم یعنی کہ کولونیلزم سے پہلے کا ٹائم پیریڈ، ٹائم جب ہمارے اوپر کسی دوسری اسٹیٹ کا کنٹرول نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ ٹائم جب ایک انڈر پریویلیجڈ کنٹری فریلی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر جو گورنمنٹ ہے وہ لوکل کمیونٹی کی ہوتی ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی فورن کنٹرول نہیں ہوتا، اس میں کوئی فورن انویژن نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ ٹائم کہ جب کوئی ڈیولپڈ اسٹیٹ آ کے اپنی سپریمیسی ڈکلیئر نہیں کرتی، اس ٹائم تک اس کو کہتے ہیں پری کولونیلزم۔ پری کولونیل ٹائم میں جو اسٹیٹ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے وہ پولیٹیکلی اور اکانومیکلی انسٹیبل ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ایسے فیز سے گزر رہی ہوتی ہے کہ وہ کرائسس کا شکار ہوتی ہے اور کوئی بھی آ کے اس کو کولونائز کر سکتا ہے۔ اگر میں اگزامپل دوں تو بیسیکلی جو سب کانٹیننٹ تھا کہ جب برٹشرز وہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی اسٹیبلش کرنے کی پرمیشن دے دیں، تو جو مغل امپائر تھے انہوں نے پرمیشن دے دی تھی جسٹ بیکاز آف ون ریزن کہ بھائی ہمیں اکانومک گین ہوگا، کیونکہ وہ خود اکانومیکلی ڈیپرائیوڈ ہوتے جا رہے تھے۔ تو یہی ریزن تھی کہ جب برٹشرز نے دیکھا کہ بھائی یہ تو پولیٹیکلی اکانومیکلی بالکل کمزور ہیں، بالکل ویک ہو چکے ہیں، تو ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس پری کولونیل ٹائم کو کولونیل ایرا کے اندر کنورٹ کر دیا گیا فرام دا برٹشرز۔ دین ہمارے پاس جو کانسیپٹ ہے وہ کولونیلزم کا ہے، جس میں کوئی سپیریئر اسٹیٹ جس کے پاس پاور ہوتی ہے وہ آ کے اپنا پارشیل پولیٹیکل کنٹرول امپوز کر دیتی ہے کسی بھی انڈر ڈیولپڈ کنٹری کے اوپر، اور اس ٹیریٹری کے اندر لوکل کمیونٹی بھی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ ان لوگوں کے اوپر آ کر بھی اپنا کنٹرول ڈکلیئر کر دیتی ہے اور ان کو اکانومیکلی ایکسپلوئٹ کرتی ہے، یعنی کہ ایک پرٹیکولر ٹیریٹری جس کے اوپر کوئی فورن انویژن ہوئی اور کسی ڈیولپڈ کنٹری نے آ کے اپنی اتھارٹی ڈکلیئر کر دی کہ بھائی اب سے یہ میری کالونی ہے اور یہاں پہ میں اپنی اتھارٹی چلاؤں گا۔ اب وہ جو پرٹیکولر اسٹیٹ آ کے اپنا کنٹرول ڈکلیئر کرے گی، وہ یہاں سے ریسورسز لے گی، وہ یہاں کے منرلز یوز کرے گی، وہ یہاں پہ انڈسٹریز لگائے گی، لیکن بدلے میں وہ یہاں پہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں یا پھر جو ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز ہیں وہ دے گی لوگوں کو، یعنی کہ ایک گیو اینڈ ٹیک کا سینیریو شروع ہوگا ہمارے پاس۔ اب جو کولونائزرز ہوتے ہیں وہ مور ڈیولپڈ ہوتے ہیں، وہ پریویلیجڈ ہوتے ہیں، ان کے پاس لگژریز اور کمفرٹس ہر چیز ہوتی ہے، وہ آ کے اپنی اتھارٹی ڈکلیئر کر دیتے ہیں اوور دا کولونائزڈ۔ اب جو کولونائزڈ کمیونٹی ہوتی ہے وہ انڈر ڈیولپڈ ہوتی ہے، لیس پریویلیجڈ ہوتی ہے، اور اس حد تک وہ بلو دا لائن آف پاورٹی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جو بیسک نیڈ ہے روٹی کپڑا اور مکان وہ بھی نہیں ہوتی، تو ایسے میں وہ آرام سے کنٹرول میں آ جاتے ہیں کسی دوسری اسٹیٹ کے، اور جو کولونائزر ہیں وہ اپنی سپریمیسی ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم سپیریئر ہیں اور جو کولونائزڈ کمیونٹی ہے وہ انفیریئر ہے، تو ہم ان کو اپ لفٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم ان کو اکانومیکلی، پولیٹیکلی، سوشلی ہم ان کو اپ لفٹ کریں گے، تو جب تک ہمارا کنٹرول رہے گا، جب تک یہ ہمارے لیول پہ نہیں آ جاتے۔ اس میں ہم اگر اگزامپل دیکھیں تو جب برٹشرز نے سب کانٹیننٹ میں 1947 سے پہلے تک اپنا کنٹرول بنائے رکھا تو اس کو ہم بولتے ہیں کولونائز ٹائم پیریڈ، یعنی کہ کولونیلزم کا ٹائم پیریڈ، اس کو ہم بولتے ہیں کولونائزڈ ایرا۔ جب برٹشرز کی گورنمنٹ تھی اور لوکل کمیونٹی جو ہے وہ سفر کر رہی تھی، بہت بروٹیلٹیز، بہت ہارڈ شپس فیس کیے تھے لوکل کمیونٹی نے۔ پھر ہمارے پاس بات آتی ہے پوسٹ کولونیلزم کی، ٹرم سے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایسا ٹائم پیریڈ جو کولونیلزم کے بعد کا وقت تھا، یعنی کہ پوسٹ کولونیل ایرا، ایسا ٹائم کہ جب جو کولونیل رول ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، جو کولونیل پاور ہوتی ہیں وہ واپس جا چکی ہوتی ہیں، انہوں نے ایک لوکل گورنمنٹ کے حوالے کر دی ہوتی ہے وہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہاں کی۔ اب لوکل کمیونٹی جو ہے وہ گورنمنٹ پہ اپنا کنٹرول ٹیک اوور کر لیتی ہے اور اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کر لیتی ہے۔ جیسے کہ اگر میں آپ کو اگزامپل دوں تو جب برٹشر سب کانٹیننٹ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو یہاں پہ دو اسٹیٹس تھی، انڈیا اینڈ پاکستان، تو انہوں نے اپنے اپنے ایرا میں جہاں جہاں ان کی میجورٹی تھی وہاں وہاں اپنی اپنی گورنمنٹ اسٹیبلش کر لی، اور بعد میں پھر جو بھی ہوا پاکستان گاٹ ڈیوائیڈڈ انٹو ایسٹ اینڈ ویسٹ پارٹ، بٹ اس ٹائم پہ 1947 میں جب کولونیلزم سے چھٹکارا ملا تو دو اسٹیٹس بن گئی تھی، اور لوکل گورنمنٹس نے، لوکل کمیونٹی نے اپنے اپنے وے آف لائف کے اکارڈنگ اپنی اپنی ٹیریٹریز کے اوپر اپنا اپنا کنٹرول ڈکلیئر کر دیا تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے تین کانسیپٹس کو ڈسکس کیا: پری کولونیلزم، کولونیلزم اینڈ پوسٹ کولونیلزم۔ جو پری کولونیلزم کا کانسیپٹ تھا، دا ٹائم بیفور دا کولونیلزم، یعنی کہ جب ایک اسٹیٹ پولیٹیکل اور اکانومک سچویشن میں سروائیو کر رہی تھی اور اس کو تھریٹ تھا کہ کوئی بھی آ کے مجھے کولونائزڈ کر سکتا ہے۔ دین ہم نے کولونیلزم کی بات کی کہ جب کسی ایک مور ڈیولپڈ، مور پریویلیجڈ اسٹیٹ نے آ کے کسی ویک اسٹیٹ کو سرینڈر کروایا اور اس نے اتھارٹی ڈکلیئر کی، اپنا کنٹرول ڈکلیئر کیا۔ دین پوسٹ کولونیلزم کی
جب وہ جو مور ڈیولپڈ مور پریولیجڈ اسٹیٹ تھی اس نے اس انڈر پریولیجڈ اسٹیٹ کو چھوڑ دیا کہ بھائی جاؤ اب آپ لوگ اپنا فارم آف گورنمنٹ اسٹیبلش کرو, اپنی لوکل کمیونٹی کو فلرش کرو, اب ہمارا اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو بیسیکلی اس کو ہم بولتے ہیں پوسٹ کلونیلزم. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اللہ حافظ.